بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اتنی آنن فانن اس دنیا سے گیا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور میں روتی پیٹتی اپنے گھر واپس چلی آئی تھی۔ شروع میں کچھ عرصہ تو مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے مجھے اپنے گھر کے معاملات کی سمجھ آنے لگی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری شادی کے وقت میرے گھر کے معاملات ایسے نہیں تھے جیسے کہ اب ہو گئے تھے۔ خاص کر میرے چچا کی شادی شدہ زندگی بڑی عجیب و غریب سی چل رہی تھی۔ میرے شوہر کے انتقال سے تقریباً ہفتہ پہلے ہی چچا کی تیسری شادی ہوئی تھی اور اب میں بیوہ ہو کر اپنے گھر پہنچی تھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ہر صبح میری نئی نویلی چاچی کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی اور اس کی حالت بہت عجیب سی ہوتی۔ کئی دفعہ تو میں نے اپنی چاچی کو بری طرح لنگڑاتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور کئی دفعہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور شرم سے منہ پھیر لیا کرتی۔ ان کے اس انداز پر مجھے بھی خفت محسوس ہوتی اور میں بھی مزید سوال جواب نہ کر پاتی۔ لیکن ایک دن جب میں نے صبح ہی چاچی کو باورچی خانے میں روتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے زبردستی ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم بھی تو شادی شدہ ہو، تم بھی اس دور سے گزر چکی ہو، تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر ہر رات کیا بیتتی ہے۔ جب شوہر اس عمر میں بھی 10 مردوں جتنی طاقت رکھتا ہو تو بیویوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ چاچی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا میں تو نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا جیسے چاچی کا حلیہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر میں چاچی سے نہ ہی کھل کر بات کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ البتہ یہ جان کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ضرور ہوئی تھی کہ میرا 60 سالہ چاچا ایسا کیا کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے چاچی اس قدر پریشان ہے۔ اس عمر میں تو انسان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی۔ چاچا بھی دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے چاچی سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ 10 دن تک میں خاموشی سے ان کی حالت دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے چاچا کی طاقت پر حیران ہوتی رہی۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرا شوہر ہفتے میں 2 بار بھی میرے قریب آ جاتا تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ جبکہ میرا شوہر 26 سال کا ایک جوان مرد تھا، لیکن چاچا تو روز روز ہی چاچی کو پریشان کرتا تھا۔ ہر صبح چاچی بھیگے بال لے کر سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلتی اور بڑی مشکل سے گھر کے کام کاج نمٹاتی۔ میں اور اماں ہر روز ہی بے بسی سے چاچی کو تکلیف میں دیکھتے تھے، لیکن ہم دونوں ہی چاچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ چاچی جھوٹ بولتی ہیں۔ چاچا اتنی عمر میں روز روز یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ اور پھر ایک رات جب مجھے نیند نہ آئی اور میں اپنے کمرے سے نکلی تو بلا ارادہ ہی میں چاچا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور جیسے ہی میں نے دروازے سے کان لگائے تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ چاچی غصے میں چاچا سے کہہ رہی تھی کہ بوڑھے تو نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، کچھ تو شرم کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی، لیکن تیرا دم خم تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب میری بس ہو گئی ہے، میں اس سے زیادہ مزید برداشت نہیں کروں گی، چھوڑ دے مجھے۔ جبکہ چاچا کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جو ساری زندگی ختم نہ ہوگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد چاچی کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ شرم کے مارے میں واپس پلٹ گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چاچی ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اس عمر میں بھی میرا چاچا ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے چاچی کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ یہ میاں بیوی کا ذاتی معاملہ تھا۔ مگر مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک صبح میری ہٹی کٹی چاچی روتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سامان کا بیگ بھی تھا۔ اس نے میری اماں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہنے لگی، بھابی میں مزید اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس نے تو میری جان ہی نکال کر رکھ دی ہے، میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ میری ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے بھی سمجھانا چاہا مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اپنا سامان لیے ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پانی کا گلاس لیے اماں کے پاس پہنچی تو اماں کہنے لگی، تیرا چاچا کسی عورت کو ٹکنے ہی نہیں دیتا، 60 سال کی عمر میں بھی نہ جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ بیویاں چھوڑ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اب یہ بھی چلی گئی ہے، پھر تیرا چاچا اگلی شادی کے لیے گھر میں چھوڑ ڈالے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ یہ بات تو مجھے بھی پتا تھی کہ 2 دن بھی نہیں گزرنے اور چاچا پھر اماں کے سر پر سوار ہو جائے گا کہ کہیں سے بھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ اور میری شادی کروا دو۔ چاچا کا بیوی کے بغیر گزارا نہیں تھا اور کوئی بھی بیوی چاچا کے ساتھ زیادہ دن ٹکتی نہیں تھی۔ جبکہ میری یہ والی چاچی بہت ہی اچھی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی ماہر تھی اور چاچا کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، لیکن بند دروازوں کے پیچھے کیا مسئلہ تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی چاچا میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ بیویوں کو پریشان کر کے رکھتے تھے۔ یہ لڑکی بھی اماں نے
بڑی مشکل سے تلاش کی تھی، غریب گھرانے کی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے 60 سالہ چاچا کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، لیکن مہینے کے اندر ہی وہ بھی فرار ہو گئی تھی اور اب بات وہی کی وہیں آ کر رک گئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری چاچی زندہ تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب چاچی کا انتقال ہوا تب سے ہی چاچا کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے میری پہلی چاچی چاچا کو کس طرح جھیلتی تھی، لیکن نئی آنے والی چاچیوں نے تو کچھ ہی دنوں میں واپس جانا مناسب سمجھا، اور جب میں بیوہ ہو کر لوٹی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر صبح جوان چاچی کا کیا اشر ہوتا تھا۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بات میں بھی جانتی تھی اور اماں بھی کہ اتنی جلدی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بھی نہیں گزرے کہ چاچا نے گھر میں شور ڈال دیا کہ فرحین چلی گئی ہے تو کیا ہوا، میرے لیے کسی نئی دلہن کو لے آؤ، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اماں نے سر پیٹا اور چاچا سے کہا کہ جب تک تمہاری حرکتیں نہیں سدھرتی میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گی، ویسے بھی فرحین ابھی تمہارے نکاح میں ہے، اسی کو منا کر واپس لے کر آؤ۔ چاچا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے وہ تو بہت ہی نخرے والی تھی، ہاتھ لگاؤ بھی تو اسے نخرہ آتا تھا، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، اب کی بار مجھے کوئی درمیانی عمر کی تندرست عورت چاہیے جو میرے ساتھ نبھا کر سکے، ان لڑکیوں کو تو بہت نخرے چڑھے ہیں۔ چاچا کی فرمائش سن کر میرا اور اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اماں غصے میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی اور میں نے شرم سے منہ نیچے کر لیا تھا۔ چاچا تو 20-22 سال کے لڑکے کی طرح فرمائشی لسٹ سنا رہے تھے، جبکہ خود 60 سال کے تھے اور سر کے پورے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اماں نے چاچا کی ہر بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن چاچا کی ضد وہیں کی وہیں تھی، نہ وہ کھانا کھا رہے تھے نہ کسی سے بات کر رہے تھے، انہیں بس شادی کرنی تھی۔ چاچا نے خود کو دفتر اور کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اماں مجھ سے غصے میں کہنے لگی کہ اتنے بڑھاپے میں بھی اس کے چونچلے ختم نہیں ہوتے، کتنے ہی لوگ بیوی کے مرنے کے بعد تنہا رہتے ہیں، لیکن اسے تو بس بیوی چاہیے، اور وہ بھی اپنی من پسند۔ اس عمر میں اسے کون لڑکی دے گا، میں کہاں سے ایسی لڑکی تلاش کر کے لاؤں؟ اب تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بھی اس کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے کہ یہ بیویوں کو کس قدر عاجز کرتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میری ایک نند طلاق یافتہ ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو رشتے کی بات چلاتی ہوں، درمیانی عمر کی ہے، صحت مند بھی ہے، بس اسی لیے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی تمہیں مناسب لگتا ہے تو بات کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا چاچا اسے بھی مہینے سے زیادہ ٹکنے نہیں دے گا، نہ جانے طاقت کی ایسی کون سی دعائیں کھاتا ہے جو سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تمہارے ابا کو تو ساری ساری رات نیند ہی نہیں آتی، کمر پکڑ کر کبھی اس چارپائی پر تو کبھی اس کرسی پر، بیوی کے لیے تو فرصت ہی نہیں ہے، اور ایک تمہارا چاچا ہے جس نے اپنی بیویوں کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ اماں اپنے ہی دل کے جلے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی اور اپنی ساس کو فون ملا دیا۔ میری نند بہت تیز عورت تھی، اسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی تھی، کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اگر اس کی شادی چاچا سے ہو جاتی تو پھر چاچا کو اسے چھوڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، وہ کسی نہ کسی طرح چاچا کو قابو میں کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس سے بات کی۔ وہ نند سے ویسے ہی عاجز بیٹھی تھی کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بھی بڑا فساد برپا کر رکھا تھا، اس لیے فوراً راضی ہو گئی، جبکہ میری نند اور چاچا کی عمر میں کافی فرق تھا، لیکن میرے سسرال کے حالات بھی زیادہ کچھ خاص نہیں تھے، اس لیے کچھ ہی دنوں بعد میرے کہنے پر سادگی سے میری نند کی شادی میرے چچا سے ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی۔ لیکن 15-20 دن بعد اس نے بھی وہی سب کچھ کہنا شروع کر دیا جو پچھلی والی چاچی کہا کرتی تھی، وہ بھی چاچا کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی اور واپس جانے کی بات کرتی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی تیز ترار نند سے پوچھا کہ آخر تم چاچا کے ساتھ گزارا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اس بوڑھے میں بڑی جان ہے، میں نے تو یہ سوچ کر شادی کر لی تھی کہ اس میں دم خم نہیں ہوگا اور میری سکون سے زندگی گزر جائے گی، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ بڑا ہٹا کٹا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ آہستہ سے میرے قریب آئی اور کہنے لگی کیونکہ یہ جو لقمانی حکمتیں استعمال کرتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر تو وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آیا کہ چاچا کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا، یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے دبے لفظوں میں اماں کو یہ بات بتائی تو اماں کہنے لگی پتہ تو کر چاچا کون سی حکمت استعمال کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والی بھی بھاگ جائے اور پھر تیرا چاچا اگلی شادی کی ضد لگا لے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا اماں میں تو ان معاملوں سے دور ہی ٹھیک ہوں، پہلے ہی بیوہ ہو کر یہاں آ بیٹھی ہوں،
تمہارے خرچے کے ساتھ ساتھ اب تو میرا خرچہ بھی چاچا ہی اٹھاتا ہے، پھر میں کیسے چاچا کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اماں ہاں میں سارے ہلانے لگی۔ دراصل چاچا میری دادی کا منہ بولا بیٹا تھا، پیسے والا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ البتہ اس کے ماں باپ بہت جلدی گزر گئے تھے، تو میری دادی اپنی زندگی میں ہی اسے ہمارے گھر لے آئی تھی۔ چاچا کا اپنا بڑا سا کاروبار تھا، جبکہ میرا اپنا ابا کامچور اور نکما تھا۔ چاچا کی کمائی سے ہمارا گھر چلنے لگا اور ہمارے خرچے پورے ہونے لگے۔ چاچا نے ہر چیز اپنے ذمہ لے لی۔ پھر اماں نے ہی چاچا کی شادی ایک سیدھی سادی لڑکی سے کرا دی، اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا کہ چاچا ہمارا گھر کا خرچہ کیوں اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ میری شادی کا سارا پیسہ بھی چاچا نے ہی دیا تھا، اس لیے اماں چاچا کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ اور پھر جب پہلی چاچی کا انتقال ہوا اور چاچا نے دوسری شادی کی، تو اماں نے یہی سوچ کر چاچا کی دوسری شادی ایک غریب شریف لڑکی سے کروا دی کہ کہیں چاچا ہم سے بدظن نہ ہو جائے یا پھر تنہائی سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے کا نہ سوچے، کیونکہ ہمارا سب کچھ چاچا کے دم سے تھا۔ اس لیے اماں نے چاچا کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کی شادیاں کروانی شروع کر دیں۔ لیکن پہلی چاچی کی ہمت تھی جو چاچا کے آگے ٹھہر گئی تھی۔ اس کے بعد تو کوئی بھی لڑکی ٹھہری نہیں، جو بھی آتی کچھ ہی دنوں بعد خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی، اور چاچا پھر نئی شادی کے لیے ضد کرتے۔ اور اب سمجھ آ رہا تھا کہ لڑکیاں کیوں جا رہی تھیں۔ میری نند بھی بمشکل 1 مہینہ ہی ٹکی، اور اس کے بعد ایک دن وہ خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر چاچا سے طلاق لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے پر چاچا بہت افسردہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میری قسمت میں بیوی کا سکھ ہی نہیں لکھا ہے، جبکہ میں اپنا آخری وقت تنہا نہیں گزارنا چاہتا۔ چاچا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ چاچی کے جانے کا انہیں بہت صدمہ تھا۔ وہ اماں سے کہنے لگے میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اماں کو سکون ہو گیا تھا، لیکن ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ چاچا نے پھر وہی بات کی تھی کہ میرے لیے لڑکی تلاش کر دو۔ ساری رات چاچا گھر میں یہاں سے وہاں چہل قدمی کرتے اور سارا دن پریشان نظر آتے۔ انہیں تنہائی بالکل برداشت نہیں تھی، اور اس بات کا مجھے بھی اچھی طرح اندازہ تھا۔ اور پھر جب اماں نے چاچا کے لیے لڑکی تلاش کرنی شروع کی اور ایک رشتے والی سے بات کی، تو رشتے والی نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگی تمہارا دیور کون سا تمہارا سگا دیور ہے، منہ بولا دیور ہے، تم اپنی بیوہ بیٹی کی شادی اس سے کیوں نہیں کروا دیتی؟ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور تمہاری بچی بھی بس جائے گی۔ رشتے والی کی بات سن کر اماں اچھل پڑی اور کہنے لگی یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میری بچی صرف 22 سال کی ہے اور اس کا چاچا 60 سال کا۔ رشتے والی نے عجیب نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگی تم اب تک اتنی ہی عمر کی لڑکیاں اپنے دیور کے لیے ڈھونڈ کر لائی ہو، پھر اپنی بیٹی کو دینے میں کیا پریشانی ہے؟ تمہاری بیٹی کی رنگت بالکل سیاہ ہے، پہلی شادی ہی اس کی بڑی مشکل سے ہوئی تھی، دوسرا رشتہ ملنا تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اس کا مستقبل سنوار دو۔ رشتے والی تو 2 ٹوک اماں کو بات سنا کر چلی گئی تھی، لیکن اماں سوچ میں پڑ گئی تھی، اور جب یہی بات مجھے پتا چلی تو میں غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کیسے اپنے ہی چاچا سے شادی کر سکتی ہوں؟ اماں کہنے لگی کون سا تیرا سگا چاچا ہے، پھر پیسے والا بھی بہت ہے۔ اماں بھی میرے کم عمر میں بیوہ ہونے کو لے کر بہت پریشان تھی، اور پھر کچھ میری شکل و صورت اور قد کاٹ بھی ایسا تھا کہ دوسرا رشتہ ملنا بھی بہت ہی مشکل تھا۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پچھلے کافی عرصے سے میں خود بھی تنہائی سے تنگ آ رہی تھی۔ ایک عورت جب شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد تنہا ہوتی ہے تو اس کے لیے اکیلا رہنا آسان نہیں ہوتا، اس کی نفسانی خواہشات اسے پریشان کرتی ہیں۔ جس رات میں نے چاچا کے کمرے سے چاچی کی آوازیں سنی تھی، میں خود ساری رات بے چین رہی تھی۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میری زندگی میں بھی پھر کوئی شخص شامل ہو جائے، اس لیے بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے چاچا سے شادی کی حامی بھر لی۔ اور جب یہ بات چاچا کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے، کہنے لگے کہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ تو مجھے کبھی چھوڑ کر بھی نہیں جائے گی۔ اماں نے سادگی سے نکاح کا انتظام کیا۔ 2-4 پڑوسیوں کو یہ بات پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سبھی جانتے تھے کہ چاچا میرے منہ بولے چاچا ہیں، لیکن پھر بھی یہ رشتہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ میں نے جسے ساری زندگی چاچا کہا تھا، میں اسی کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک عجیب سا خوف ستانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے چاچا میں کتنی طاقت ہوگی، وہ شادی کی رات کیا کریں گے، میں کس طرح انہیں برداشت کروں گی۔ کچھ دیر بعد چاچا کمرے میں آئے اور الماری میں سے ایک تھیلی نکال کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور چاچا کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بھونے کالے چنے ہیں، میں ان کا استعمال کرتا ہوں۔ چاچا کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں چاچی کی بات آئی کہ وہ لقمانی حکمت استعمال کرتے ہیں۔ میں نے فوراً چاچا سے وہ چنوں کی تھیلی چھین لی اور کہا کہ آپ کو یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاچا ناراض ہوئے، وہ تھیلی میرے ہاتھ سے لی اور کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے خود اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے،
پھر چاچا نے چنوں میں تھوڑی سی مصری ملائی اور انہیں پیس کر دودھ کے گلاس میں ڈال دیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ کا گلاس پی لیا۔ میرے سارے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں بھی باقی چاچیوں کی طرح چاچا کے آگے ٹک نہیں سکوں گی، لیکن کچھ ہی دیر بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چاچا نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے، تم تھک گئی ہو، آرام کر لو۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ قائم کیا تھا، بلکہ میری تھکن کا احساس کر کے مجھے سونے دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند سو گئی تھی اور اگلی صبح بڑی خوشگوار ہوئی تھی۔ چاچا نے مجھے ایک بڑی رقم دی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہے، اسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو تاکہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو بھی تمہیں پریشانی نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ پریشان ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، پھر مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر چاچا کے چہرے پر خوشی آ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے اور پھر 2-4 دن اور گزرے، لیکن میں نے چاچا کے اندر کوئی ایسی بری عادت نہیں پائی۔ وہ تو بہت ہی خیال رکھنے والے تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے، میری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا، لیکن اس میں بھی چاچا نے کوئی زور زبردستی یا زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ محبت کے عنصر کو نمایاں رکھا تھا۔ ہر بات میں وہ میری مرضی، میری خوشی پوچھتے تھے، میرے قریب آنے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتے۔ میں تو بالکل ہی حیران تھی، جو سوچ کر میں نے شادی کی تھی۔ چاچا ویسے بالکل بھی نہیں تھے، نہ جانے کیوں میری چاچیاں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے یہی بات چاچا سے پوچھ لی۔ پھر چاچا نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چاچا کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی تمہاری چاچی کے ساتھ گزاری، تمہاری چاچی میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی، اس لیے میرے لیے تنہا رہنا مشکل تھا اور میں شادی کی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی لڑکی شادی ہو کر آتی اس کی نظر اگلے ہی دن میرے پیسوں پر جم جاتی۔ جیسے میں نے تمہیں تمہارے مستقبل کے لیے پیسے دیے ہیں، ویسے ہی میں نے اپنی پہلی بیویوں کو بھی شادی کی صبح ایسے ہی پیسے دیے تاکہ وہ میرے ساتھ خود کو غیر محفوظ تصور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں اتنے بڑھاپے میں گزر گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ لیکن پیسہ دے کر ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد مجھ سے بہت سارا پیسہ لے کر طلاق لینا مناسب سمجھا۔ وہ مجھے اس قدر پریشان کر دیتی کہ میں انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا، پھر وہ خود ہی کسی بہانے سے مجھے چھوڑ جاتی اور میں بھی انہیں دوبارہ لانے کی بات نہ کرتا، کیونکہ ایسی عورت کو میں دوبارہ اپنے ساتھ کیوں بساتا جو پہلے ہی پیسے کی خاطر مجھ سے جڑی تھی۔ میں یہی سوچ کر شادیاں کرتا چلا گیا کہ ایک نہ ایک دن مجھے کوئی اچھی اور نیک بیوی مل جائے گی جسے میری دولت سے نہیں بلکہ مجھ سے سروکار ہوگا، جو بیوی بن کر میرا خیال رکھے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہر کوئی یہ سوچ کر میری بیوی بنتی کہ میں 60 سال کا بوڑھا ہوں، جلدی مر جاؤں گا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اور میں ہٹا کٹا ہوں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طلاق لے لیتی۔ پھر جب تم میری زندگی میں آئی تو تم نے بالکل اپنی پہلی چاچی کی طرح میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر پیسے کی ہوس بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دوسری بیویوں کی طرح تمہیں بھی شادی کی پہلی صبح پیسے دے کر آزمایا، لیکن جب تم نے وہ پیسے لینے سے انکار کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں سمجھ گیا کہ اب میری آنے والی زندگی سکون سے گزرے گی۔ تم بھلے ہی عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو، لیکن تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھ کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چاچا کی باتوں پر میں پوری طرح حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے چاچا سے پوچھا کہ وہ چنے اور مصری کیوں کھاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ بڑا طاقتور نسخہ ہے، اس سے نہ صرف آنکھیں بلکہ دل بھی مضبوط ہوتا ہے، مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ حکمت اپنی آنکھوں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بڑی کمزور ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں خراب نہ ہو، بس اسی لیے روزانہ ہی ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں۔ چاچا کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی چاچا بہت ہی اچھے تھے، لیکن سب نے ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اب میں جان گئی تھی کہ اس گھر سے جتنی بھی عورتیں طلاق لے کر بھاگی تھیں وہ سب چاچا کا بہت سارا پیسہ لوٹ کر گئی تھیں، اور میری ماں نے بھی تو چاچا کو پیسوں کے خاطر ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اگر چاچا کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کیا میری ماں چاچا کو اپنے گھر میں رکھتی؟ وہ تو یہ کہہ کر اسے باہر کر دیتی کہ تم تو منہ بولے بیٹے تھے، اب تمہارا یہاں کیا کام۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جب پیسہ حاصل ہو جاتا ہے تو رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن میرے چاچا نے شوہر بننے کے بعد مجھے جتنی محبت دی تھی میں انہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج میں اپنے 60 سالہ شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور بالکل خوش اور مطمئن ہوں۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میری پہلے والی چاچیاں لالچ نہ کرتیں تو شاید وہ بھی آج اچھی زندگی گزار رہی ہوتیں، مگر انہوں نے تو لالچ میں نہ صرف اپنے گھر برباد کیے بلکہ چاچا کو بھی بدنام کیا اور ہمارے دل میں بھی
چاچا کے خلاف عجیب و غریب باتیں ڈال دی، جبکہ چاچا ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں۔